اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، لیکن شریعت میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں کسی ایسی مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہرنا، اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن متعین ہو اور 5 وقت کی جماعت کی نماز ادا ہوتی ہو وہاں پر. تو اعتکاف یہ مسجد میں ہوتی ہے، اور مساجد میں تو سب سے افضل اور بہتر مسجد حرام ہے بیت اللہ، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر بیت المقدس کی مسجد ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا کی جو ساری مساجد ہے، جو جامع مسجد ہوگی، بڑی مسجد ہوگی، اس میں ثواب زیادہ ہوگا، جو چھوٹی ہوگی اس کے حساب سے. لیکن جس مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت نہیں ہوتی یا جو مسجد وقف نہیں ہے تو اس مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتی، اس میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. اور خواتین کے لیے تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے، لیکن گھروں میں خواتین کو چاہیے کہ نماز کے لیے ایک جگہ کو خاص کرے، اسی جگہ میں پھر اعتکاف کے لیے بیٹھے. تو تقریباً خواتین کے لیے پھر وہی مسائل ہوں گے جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی اس خاص جگہ سے خاتون پھر نہیں نکل سکتی بغیر ضرورت کے. ضرورت کے لیے تو نکل سکتی ہے، اگر بغیر ضرورت کے اس خاص جگہ سے نکل گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن مرد کے لیے جو مسجد کے حدود ہے ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر ان حدود سے بغیر ضرورت کے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں. اور بخاری شریف، مسلم، ترمذی، تمام سنن اور صحاح کی کتابوں میں روایات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. تو علماء نے اعتکاف کی 3 قسمیں لکھی ہیں. ایک اعتکاف واجب ہے، ایک سنت ہے اور ایک مستحب ہے. واجب اگر کوئی منت مانے، نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، جس وقت اور جن دنوں کی نظر مان لی اسی دن میں اعتکاف بھی کرے. اور نظر والے اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. اور ایک سنت اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ازواج مطہرات سے بھی ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف کرنا. اور ایک نفل اعتکاف ہے جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، بس صرف اعتکاف کی نیت کرے. 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر 1 دن کا نفل اعتکاف کرے تو روزہ رکھے اس میں پر. تو جو سنت اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے میں، یہ سنت علی الکفایہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک محلے میں اگر ایک جماعت وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، 2-3 آدمی، 5-6 آدمی بیٹھ جائے تو پورے محلے والے پر گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی بھی کسی مسجد میں نہ بیٹھے تو اس محلے والے پر گناہگار ہوں گے. سنت مؤکدہ ہے، ترک پر ملامت ہوگی. اور خواتین کے لیے تو گھروں میں بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن گھر میں ایک خاص جگہ میں بیٹھ سکتی ہیں. جب مرد اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے بچے، مسجد سے باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلے. اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جائے اور اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ پورے سال کا حق ادا ہو جائے اس میں، اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. لیکن چند مسائل ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے لوگ پردے لگاتے ہیں مسجد میں، تو پردے لگانا تو جائز ہے کیونکہ وہاں پر آدمی یکسوئی حاصل کر سکتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے پردے لگانا. مسجد کے حدود کے اندر بس معتکف کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. اگر کوئی پردہ نہ لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد کے کسی اور حصے میں بھی وہ عبادت کر سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ پردے لگا لے، اس سے ایک یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے حدود سے بغیر ضرورت کے اگر باہر نکل گیا 1 سیکنڈ کے لیے بھی، بغیر ارادے کے بھی، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں، ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے، لیکن ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ضرورت ہو
کہ جو طبعی یا شرعی ضرورت مانی جاتی ہے اور اس کے بغیر آپ جو ہے مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہو. مثلا پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے تو یہ تو اشد ضرورت ہے، تو پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے، لیکن اپنی ضرورت کے بقدر نکلنا جائز ہے. یعنی آپ جائے پیشاب پاخانہ کرے اور فوراً واپس آئے، ایسا نہیں کہ باہر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائے یا کوئی اور کام کرے، یہ جائز نہیں ہے. صرف پیشاب پاخانے کے لیے جائے اور واپس آئے. اسی طرح اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا تو غسل کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے، احتلام ہو جائے اعتکاف کی حالت میں تو وہ فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ضرورت بقدر ضرورت، جائے فوراً غسل کرے واپس آئے، نہ کسی کے ساتھ وہاں پر ٹہرے، نہ جو ہے وہاں پر بات چیت کرے کسی کے ساتھ. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر نوٹ کر لے کہ بعض لوگوں پر غسل فرض تو نہیں ہوتا، لیکن جمعے کی سنت جو غسل ہے اس کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں، یا بعض لوگوں کو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں غسل کرنا، پسینے آ رہے ہیں، غسل کرنی چاہیے. تو ٹھنڈک کے لیے یا سنت کے لیے غسل کرنا، اس کے لیے تو اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے کہ آپ ٹھنڈک کے لیے یا سنت کے لیے غسل کی نیت سے اعتکاف سے باہر جائیں. اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر مسجد ایسی ہو کہ جس کا صحن بالکل صاف ستھرا ہو اور وہ اس کے کنارے پر پانی نکلنے کی جگہ ہو جس سے پانی بہہ کر باہر چلا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ غسل کر سکتے ہو. مسجد کے حدود کے اندر ایسے جگہ پر جہاں سے پانی باہر چلا جائے اگرچہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا اور غسل بھی اس کا ہو جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ صبر کر لے. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی غسل خانے گیا یا باتھ روم گیا اور وہاں پر غسل کیا تو اگر غسل کی نیت سے گیا تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر غسل کی نیت سے نہیں گیا، استنجا پاخانے کی نیت سے گیا، تو استنجا پاخانے کے درمیان اس نے جلدی جلدی کچھ پانی اپنے اوپر ڈال دیا اور جلدی جلدی غسل کر لیا جس میں وقت نہ لگے زیادہ، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن صرف غسل کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اعتکاف کا اصل مقصد ہے مسجد میں ٹہرنا، مسجد کے اندر ٹہرنا. بس مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے بغیر ضرورت کے، مسجد کے اندر ہونا چاہیے. اسی طرح کھانے پینے کا مسئلہ ہے. اگر کوئی کھانے پینے لانے والا نہ ہو گھر سے تو گھر سے کھانا پینا بھی معتکف لا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گزارا مشکل ہو جائے گا. اگر کوئی ہے لانے والا تو پھر جانا جائز نہیں ہے. تو مسجد کے حدود کے اندر معتکف جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے اور انبیاء اور صحابہ کے واقعات سنائے یا سنے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، عبادت کرے، تعلیم کرے. فضائل اعمال کی تعلیم بھی کر سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، لیکن مسجد کے حدود کے اندر. لیکن بعض لوگ مسجد کے اندر جو ہے فضول باتیں کرتے ہیں. تو فضول باتیں تو ویسے بھی مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور دنیاوی باتیں زیادہ کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور پھر اعتکاف میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کسی سے بات کرنا ہی جائز نہیں ہے، چاہے دینی بات ہو چاہے دنیاوی بات ہو. یہ غلط بات ہے، بات کرنا جائز ہے. اعتکاف میں اگر کوئی خاموشی اختیار کرتے اس نیت سے کہ یہ خاموشی عبادت ہے تو یہ بدعات ہے. خاموشی اختیار نہ کرے، بات چیت کرے لوگوں سے، ملاقات بھی کرے لوگوں سے اور دینی باتیں کرے. اگر دنیاوی باتیں بھی کر لی جائے ضرورت کے بقدر تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور خواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر کسی سے نہ بات چیت کرتی ہے نہ کسی کو دیکھتی ہے اور اس کو اعتکاف کے خلاف سمجھتی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. باتیں بھی کر سکتی ہے، ملاقات بھی کر سکتی ہے خواتین سے، لیکن اپنے حدود سے باہر نہیں نکل سکتی. بس اپنے حدود میں اندر رہے بس.
تو اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معتکف کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہے جو اعتکاف کے باہر وہ کرتا تھا، اگرچہ اعتکاف کی حالت میں وہ نہ کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آدمی عبادت کرے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ فضول باتیں شروع کر دیتے، بعض لوگ مسجد کے اندر غیبت شروع کر دیتے۔ تو مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسی فضول باتیں کرنے سے اور غیبت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں۔ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی سو جائے تو یہ بھی عبادت ہے، سوئے رہے بس۔ لیکن اگر عبادت کرے گا تو اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور اعتکاف کا تو جو اصل مقصد ہے وہ ہے شب قدر کی فضیلت کو پانا۔ لیلۃ القدر کی بہت بڑی فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے اور بہتر ہے۔ لیکن چونکہ اس رات کی تعین نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، وہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس وجہ سے ہر رات جا کر عبادت کرنا تاکہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یہ تقریباً 84 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، تو بہت بڑی عمر ہے بھائی، 84 سال عمر کافی زمانہ ہے۔ تو اگر ایک رات آپ عبادت کریں اور 84 سال عبادت کا ثواب ملے آپ کو تو بہت بڑی بات ہے۔ تو لیلۃ القدر کی پانے کی کوشش کرنا، اس میں عبادت کرنا، یہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔